اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والہفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ خدایا اس ماہ میں میری لغزشوں پر میرا مواخذہ نہ کرنا اور خطاؤں اور گناہوں سے دوچار ہونے سے دور رکھنا، مجھے آزمائشوں اور آفات کا نشانہ قرار نہ دینا۔ تیری عزت کے واسطے اے مسلمانوں کی عزت و عظمت۔ ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا ہے جو حضور سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ اس دعا کے سب سے آخر میں یا عزا للمسلمین، اے مسلمانوں کے لیے عزت، یہ جملہ ہی ہر زمانے کے مسلمان کے لیے توجہ طلب ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھے کہ اس کو عزت دینے والا کون ہے اور اس کی عزت کس طرح سے ہوگی۔ مسلمان کی عزت دنیا میں نہیں ہے، مسلمان کی عزت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی عزت اطاعت پروردگار میں ہے، کیونکہ عزت دینے والا اللہ ہے۔ کیونکہ اللہ نے جس طرح سے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تخلیق کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اسی طریقے سے عزت کا بھی معاملہ اللہ نے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ والے بن جاؤ، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزیز کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ عزت و ذلت کا بھی معاملہ رزق کی طرح ہے، خلقت کی طرح ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ایک انسان ظاہراً پوری اپنا ساری کوششیں، ساری توانائی صرف کر دیتا ہے کہ اسے عزت مل جائے، لیکن اسے اس طرح سے عزت نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اطاعت پروردگار نہیں ہے، اس کے اوپر کرم پروردگار نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو اس کو پھر کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، دنیا لاکھ برا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس دعا میں پہلی چیز کہ پروردگار میری لغزشوں پر میرا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ سے انسان کرم کی بھیک مانگے، اللہ سے معاف کرنے کی، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے اپنے گناہوں کی اور لغزشوں کی معافی طلب کرے۔ لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس خطائیں اور لغزشیں کیسے کرتے، کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دو وجہ بیان کی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جہالت کے سبب کرتا ہے، نہیں جانتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں جس کو نہیں جانتے ہیں، جس چیز کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اگر آج ہم نماز کو، روزے کو، اللہ کی بندگی کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا علم نہیں رکھتے ہیں یا ہماری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ اور یہ انسان کے اندر جو جہالت ہوتی ہے، اس میں ایک نقطے کی جانب توجہ ضروری ہے کہ بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں چونکہ نہیں معلوم ہے لہذا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ دیکھیے دو چیزیں، اللہ کب معاف کرے گا؟ نہیں جاننے والوں کو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ جس طرح سے بے عمل کو اللہ یعنی جان کر کوئی نیک عمل نہ انجام دے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی جہالت کے ساتھ جہالت کے سبب عمل انجام نہ دے تب بھی وہ گناہگار ہوگا۔ معافی کب ہوگی؟ معافی اس طرح سے نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ دین کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کر رہا ہے، اس نے شرعی مسائل کو نہیں جانا ہے، اس نے دین کے جو بھی واجب اللہ نے قرار دیا ہے ان کو نہیں سیکھ رہا ہے، واجبات کو، حرام محرمات کیا کیا ہیں ان کو نہیں سیکھ رہا ہے کہ ان سے بچا جا سکے۔ تو انسان کوشش کرے سیکھنے کی
اور سیکھنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی اگر اس کے باوجود اس سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ اسے معاف کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنی تساہلی کی وجہ سے مسئلے کو نہ جانے، دین کو نہ سمجھے، پھر کوئی غلطی کرے گا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ لہذا اس کے حوالے سے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ یہاں پر دین کو سیکھے۔ جاہل رہنے سے یعنی دین سے جہالت معافی کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان دین کو سیکھے۔ جب دین کو انسان سیکھے گا تب اس کے اوپر عمل کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے دین کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے جس چیز کی جانب ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے، مثلا ایک انسان جب کوئی چیز جانتا ہے، کوئی راستہ جانتا ہے، مثلا کوئی کسی شہر میں گیا اور اس شہر کا راستہ جانتا ہے تو اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ بہکایا کب جاتا ہے کسی کو راستے سے؟ جب وہ راستہ نہیں جانتا ہے، جب چلنے والا راستہ نہیں جانتا ہے تب اسے بہکایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دین کو جانتا ہے وہ نہیں بہکے گا، بلکہ جو دین کو نہیں جانتا ہے وہ بہکے گا، اسے کوئی بھی بہکا سکتا ہے۔ لہذا دین کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان کو کوئی بے دین بہکا نہ سکے۔ دوسری چیز جو انسان کی خطا و لغزشوں کی ہوتی ہے، ایک جہالت ہے، دوسرے یہ کہ عقل پہ پردہ پڑ جانا۔ عقل پہ پردہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے عقل جس کے اوپر جو انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو انسان کو اللہ کے عبادت کی طرف لے کے جاتی ہے، انسان اس عقل کو چھوڑ دے، بلکہ عقل کے بجائے وہ دنیا کی لالچ میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے۔ جیسے دشمنان اہل بیت تھے، چاہے وہ جناب سیدہ کے قاتل ہوں، چاہے وہ امام حسن کے قاتل ہوں، چاہے امام حسین کے قاتل ہوں، چاہے مولا علی کے قاتل ہوں، یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ جو شخص آ کے جناب سیدہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اے فاطمہ، اللہ اس سے راضی ہوا جس سے تم راضی ہوئی، اور اللہ اس سے ناراض ہوا جس سے تم ناراض ہوئی۔ لیکن ان سب جاننے کے باوجود بھی وہ جناب سیدہ کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کو دنیا کی لالچ، اس کے اوپر نفس اس کا غالب آ گیا ہے، تو لہذا وہ خطا کر رہا ہے، اس کا نفس اس کے اوپر غالب آ گیا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ کو اس نے انجام دیا کہ جو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے کو پہچانوایا تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں جناب خدیجہ کا بیٹا ہوں، میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، میں حمزہ کا خاندان کا ہوں، میں جعفر کا بھتیجا ہوں۔ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں جاہل تھا، میں نہیں جانتا ہوں۔ دنیا پہ واضح ہو سکے کہ یہ جو آئے ہیں دشمن، یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حسین کون ہے، بلکہ ان کے اوپر ان کا نفس غالب تھا، لہذا انہوں نے گناہ کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو بہت ہی ماہ مبارک رمضان میں جس کے اوپر رسول اللہ نے دعا کی تعلیم دی کہ انسان دعا کرے کہ پروردگار ہمارا اس ماہ مبارک رمضان میں مواخذہ نہ کرنا کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا مواخذہ نہ کرنا، اور ہمیں گناہوں اور گناہوں سے دوچار ہونے سے روک دینا۔ انسان گناہوں سے دور رہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے دور رکھے، کیونکہ اس کے لیے بھی توفیق پروردگار، جس طرح سے انسان نیک عمل کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم نیک عمل انجام دیں، اسی طریقے سے گناہوں سے دور رہنے کی بھی، جیسا کہ عصر غیبت کی دعا میں ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب دعا ہے، اس میں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، پروردگار ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، وبعد المعصیہ، اور ہمیں
گناہوں سے دور رہنے کی توفیق اور رزق عطا فرما۔ یعنی جس طرح سے نیک عمل کی توفیق کا اللہ سے مطالبہ ہے، اسی طرح سے گناہوں سے دور رہنے کا مطالبہ ہے۔ بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور خطاؤں اور لغزشوں سے دور رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔